السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 5 اگست بہت ہی ہنگامہ خیز رہا، 3-4 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی کا بہت بڑا جلسہ ہوا ثوابی میں، جس میں پاکستان بھر سے پارٹی کی مرکزی قیادت نے شرکت کی۔ علی امین گنڈاپور، چیف منسٹر خیبر پختونخوا، حماد اظہر، علی محمد خان، عمر ایوب، زرتاج گل صاحبہ اور حلیم عادل شیخ صاحب سندھ سے، سب نے خطاب کیا اور اپنے اپنے ورکرز کو ان کو حوصلہ دلانے کی کوشش کی، کیونکہ آج ہی کا دن عمران خان کو، سابق وزیر اعظم کو، جیل گئے ہوئے 1 سال مکمل ہو چکا ہے، لیکن بظاہر ان کو کوئی ریلیف ملنے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک طرف تو یہ جلسہ تھا، دوسری طرف ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری نے اپنی پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں توقع کے مطابق انہوں نے پی ٹی آئی کو بالکل ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے بالواسطہ طور پہ نشانے پہ رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ تیسری طرف بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کو عوامی دباؤ کے پیش نظر معزول کر کے عملاً، اور ان کو جب ان کے سرکاری رہائش گاہ پہ عوام کے دھاوا بولنے سے پہلے ہی ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں بھارت منتقل کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے قومی اسمبلی میں ایک خصوصی ایکٹ بھی پاس ہوا، جس میں بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کو ایک لحاظ سے چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ اگر یہ سینٹ سے بھی پاس ہو جاتا ہے تو اس کا اطلاق پھر اس تاریخ سے ہوگا جب الیکشن ہوئے تھے، یعنی الیکشن ایکٹ میں بنیادی طور پہ یہ تبدیلی ہے کہ صرف وہ لوگ پارٹی کے رکن تصور ہوں گے کسی ایک پارٹی کے جو انتخابات کے 3 دن کے اندر اندر اپنا ڈکلیریشن جمع کرا دیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام امیدوار جنہوں نے امیدواری کے کاغذات میں خود کو پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کیا تھا، وہ ڈکلیریشن جمع کروا دیں، کیونکہ اس قسم کی کوئی مثال پہلے موجود نہیں تھی۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اب جناب وہ تمام جو نظام ہے پاکستان میں اس وقت، جو حکمران نظام ہے، اس کو چونکہ پی ٹی آئی پسند نہیں ہے، لہٰذا تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، JUI بھی اندرون خانہ ان کے ساتھ شامل ہے، MQM بھی، وہ تمام ان نشستوں کو پی ٹی آئی کے حوالے کیے جانے کے خلاف ہیں، جو ان کے خیال میں اگر مل گئیں تو پھر ان کی 2/3 اکثریت خطرے میں پڑ جائے گی، ان کو نہیں مل پائے گی۔ تو بنیادی طور پر ایک پارٹی کے مخالفت میں تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی ہم نوا طاقتوں نے ایکا کر لیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہر حربہ استعمال کریں اس پارٹی کو اقتدار سے دور رکھنے کا۔ تو اب جناب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی، کہ وہاں پہ 1971 کے بعد ایک نیا دور ایک لحاظ سے شروع ہوا ہے۔ شیخ حسینہ کی عملاً معزولی اور ملک سے فرار کے بعد بالکل ایسے ہی وہ فرار ہوئیں جس طرح افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی 2021 اگست 15 اگست کو ہیلی کاپٹر میں فرار ہوئے اپنے کچھ معتمدین کے ساتھ، اور ازبکستان چلے گئے تھے پہلے۔ اس طرح شیخ حسینہ براہ راست بھارت پہنچی، نئی دلی کے قریب کسی مقام پہ انہوں نے پھر جا کے پناہ لی ہے۔ اور بنگلہ دیش کے نوبل انعام یافتہ محمد یونس، جنہوں نے گرامین بینک بھی بنایا تھا اور جن کی عوامی فلاح و بہبود کے بہت سارے منصوبے تھے، انہوں نے اس دن کو یعنی 5 اگست کو بنگلہ دیش کے لیے دوسری حقیقی آزادی کا دن قرار دیا ہے۔ اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 16 سال سے شیخ حسینہ اور ان کی جماعت عوامی لیگ نے ظلم، زیادتی اور اپوزیشن کی سرکوبی کے لیے کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا۔ وکیل، جج، جرنلسٹ، جرنیل، دانشور، ان سب کو ساتھ ملا کر میڈیا پر قبضہ کر کے اور اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی رہنما خالدہ ضیاء، 77 سالہ خالدہ ضیاء کو کافی عرصے تک جیل میں بھی رکھا،
اور اس سال کچھ عرصہ پہلے انہیں رہا کیا گیا، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گی۔ پھر 2024 جنوری میں الیکشن بھی ہوئے جس میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ کے نتیجے میں چوتھی مرتبہ شیخ حسینہ وزیر اعظم بنی۔ ظاہر ہے اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، تو ایک شام الیکشن تھا جس میں انہوں نے اپنے لیے چوتھی مرتبہ عہدہ وزارت عظمیٰ خود کو عملاً دلوایا۔ اور ہوا یہ کہ چونکہ بنگلہ دیش میں ایک کوٹا سسٹم ہے، جو 1971 کی جنگ سے جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے ان کے بقول تحریک آزادی میں حصہ لیا، وہ فوجی، وہ مکتی بانی کے لوگ، عوامی لیگ کے وہ لوگ جو کہ اس تحریک میں شامل تھے، شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ تھے، ان کے لیے سرکاری نوکریوں میں کوئی 30% کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ اب 2018 میں حکومت نے یہ کوٹا منسوخ کر دیا تھا، شیخ حسینہ کی حکومت نے، لیکن سپریم کورٹ نے اسے پھر بحال کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میرٹ کے اوپر تمام بھرتیاں ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پہ کوٹا سسٹم کا نقصان کیا ہوا ہے کہ ملک میں بے روزگاری ہے، ملک میں غربت ہے، اور سرکاری نوکریوں میں صرف وہی جو 30% جو کوٹا ملتا ہے ان تمام لوگوں کو جو کہ عوامی لیگ کے چہیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ ریسنٹمنٹ تھی، بہت زیادہ غم و غصہ تھا طلباء میں، اور طلباء نے ہی تحریک شروع کی شیخ حسینہ کے خلاف، اور بالآخر انہوں نے حالانکہ آخری وقت میں مذاکرات کی بھی پیشکش کی شیخ حسینہ نے، لیکن طلباء اور ان کے رہنماؤں نے مذاکرات سے انکار کیا، کہا کہ آپ معافی مانگیں۔ 300 لوگ اس وقت بالکل ہلاک کیے جا چکے ہیں، اور بالآخر چونکہ جب دیکھا کہ تمام معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو فوج کے سربراہ وقار الزماں نے بالآخر یہی لگتا ہے کہ 45 منٹ کی صرف ایک ڈیڈ لائن دی شیخ حسینہ کو عملاً ملک سے فرار ہونے کی، تاکہ معاملات کو سلجھایا جا سکے، اور انہیں اب کہا ہے کہ اب عبوری حکومت بنے گی، اور اس میں معلوم نہیں کہ وہ اس کے سربراہ ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن بنیادی طور پہ بنگلہ دیش میں ایک نیا دور شروع ہوا، ایک ایسا دور ختم ہوا ہے جس میں عوامی لیگ نے ایک بیانیہ تشکیل دیا جو کہ بھارت نواز تھا، پاکستان مخالف تھا، پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی بیانیہ تھا۔ خود ہم نے کوشش کی کہ اپنے بات چیت شروع کی جائے غیر سرکاری سطح پہ، لیکن ہمیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کو اکثر مقامات سے نہ کا جواب ملا کہ نہیں، فی الحال حالات اچھے نہیں ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کوئی اس طرح کی انگیجمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا رہا ہے کہ کتنے لوگ خوفزدہ تھے، چاہے وہ جرنلسٹ تھے، چاہے وہ NGOs اور تھنک ٹینک سے وابستہ تھے، کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے عوامی لیگ ناراض ہو جائے۔ اب آخری دنوں میں شیخ حسینہ نے ان تمام طلباء کو جو کہ ان کے خلاف سرگرم تھے ان کو سیاسی دہشت گرد بھی قرار دیا، انہیں جماعت اسلامی کے رضاکاروں سے بھی تشبیہ دی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 میں جماعت اسلامی نے پاکستانی فوج کی کافی مدد کی تھی اور ان کو رضاکار کہا جاتا تھا مکتی بانی کے خلاف، جو کہ شیخ مجیب الرحمن نے کی عوامی لیگ کی ایک مسلح ونگ تھا۔ تو رضاکاروں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سیاسی رضاکار ہیں، سیاسی دہشت گرد ہیں، اور ملک کے عدم استحکام کی خاطر یہ لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں اور انہیں ہم سب مل کے کچل دیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جو کچھ شیخ حسینہ نے آخری دنوں میں کہا اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ کسی کو بہت انہوں نے دہشت گرد ان کو قرار دیا، لیکن بالآخر پھر سیکیورٹی فورسز نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ 300 لوگ ہلاک ہو چکے تھے، معیشت کا بہت نقصان ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ عوامی لیگ کی سربراہ بہت سخت گیر تھیں مذہب کے معاملے میں، جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا خاص ایک بیر تھا، اور کم از کم 6 جماعت اسلامی کے لیڈروں کو سزائے موت دی گئی 1971 کے واقعات سے جڑے واقعات کے ساتھ۔ اس میں کہا گیا کہ جنگی جرائم میں یہ لوگ ملوث تھے، یہ بنیادی الزام تھا۔ اس میں بہت سارے ان کے مرکزی رہنما شامل تھے، مطیع الرحمان بھی تھے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری تھا، کیونکہ آسان کام تھا کہ کسی کو آپ قرار دے دیں کہ وہ جنگی جرائم میں ملوث ہیں، پھر آپ کی چونکہ عدالتیں اپنی تھی، جج اپنے لگائے ہوئے تھے، اور
اس کے ذریعے انہوں نے جماعت اسلامی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا تھا. بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو بھی اسی انداز میں انہوں نے دبایا ہوا تھا. جو باتیں شیخ حسینہ نے کی کچھ ملتی جلتی باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے پی ٹی آئی کے حوالے سے، نام انہوں نے نہیں لیا لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی. جو تازہ ترین ان کی پریس کانفرنس تھی 24 جولائی کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہی کچھ کہا تھا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی پاکستان میں بہت ہو رہی ہے اور اس کے سدباب کے لیے ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے. اور 5 اگست کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی روک تھام کے لیے حکومت مؤثر کافی اقدامات نہیں کر رہی ہے. البتہ فوج اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے اور ضرورت کوئی بھی ایسا پروپیگنڈا اگر فوج کے خلاف کیا گیا غیر ضروری طور پہ جس کو فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو فوج اس کے خلاف اقدام ضرور کرے گی. یعنی کافی سخت لہجہ تھا. اور ساتھ میں انہوں نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس کو فتنہ الخوارج کہا جائے گا. اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو باتیں آپ نے ڈیجیٹل دہشت گردی یا شیخ حسینہ کی جو سیاسی دہشت گردی یا رضاکار کا جو استعارہ انہوں نے جماعت اسلامی کے حوالے سے استعمال کیا ان طلباء کے لیے جو ان کی عوامی لیگ کے زیادتیوں کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور جاب کوٹا کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے، تو کیا اس سے وہ ان کا اقتدار بچ گیا؟ انہوں نے عملاً شیخ حسینہ نے غیر ملکی اعلی کار قرار دیا ان طلباء کو جو مظاہروں میں شریک تھے. اب یہی کچھ ہم سن رہے ہیں ڈائریکٹریٹ جنرل آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کہ جو لوگ ملک کے خلاف، فوج کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں، فیک نیوز چلا رہے ہیں یا جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں، وہ پاکستان دشمن ہیں، وہ فوج کے دشمن ہیں اور ان کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسوسناک بات یہ تھی کہ جنرل احمد شریف نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کو بھی دہشت گرد تنظیموں اور جرائم پیشہ گروہوں کا اعلی کار قرار دیا اور ان کے مطابق ان کا مقصد سیکیورٹی فورسز کے خلاف پروپیگنڈا ہے جو کہ اسمگلروں، دہشت گردوں اور جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف اس وقت سرگرم ہیں. اب جنرل احمد شریف نے یہ بھی کہا کہ طریقہ کار یہ ہے ان لوگوں کا کہ لوگوں کو اکٹھا کریں، فارن فنڈنگ استعمال کریں، عام شہریوں کو ریاست کے خلاف بھڑکائیں، اکٹھا کریں اور بعد میں جب سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف ایکشن لیں تو پھر معصوم بن جائیں. اب اس موقع پہ یہ بھی ہمیں یاد آیا کہ تحریک لبیک پاکستان نے 2 مرتبہ بڑے وسیع پیمانے پہ دھرنے دیے، ایک 2017 میں اور ایک ابھی بالکل جولائی میں، اور دونوں مرتبہ فیض آباد کو انہوں نے بلاک کیا اور بعد میں حکومت نے باقاعدہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، بالکل ایسی جیسے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا ہے، اگرچہ ان کا دھرنا ابھی جاری ہے. لیکن جو جنرل احمد شریف نے بات کی اس کے مطابق یہ لوگ دھرنے دیتے ہیں، غیر ملکی فنڈنگ استعمال کرتے ہیں حکومت کو، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں. تو جناب وہ 2017 میں اور پھر ابھی جولائی 2024 میں ٹی ایل پی نے جو دھرنے دیے، جس طرح ٹریفک بلاک کی فیض آباد کے، تو کیا وہ بھی فارن فنڈنگ تھی؟ اگر فارن فنڈنگ تھی تو پھر اس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کس بات پہ کیا؟ اور اگر بلوچ یکجہتی کمیٹی بھی دہشت گردوں کی، علیحدگی پسندوں کی، اسمگلروں کی اعلی کار یا سہولت کار ہے یا بیرونی قوتوں کی فنڈنگ کے ساتھ چل رہی ہے، تو پھر ان کے ساتھ بھی تو صوبائی حکومت نے 2 دن پہلے ایک معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے کی اس پھر جواز کیا ہے؟ وہ بھی تو پھر ایک لحاظ سے یہ کہ آپ خود ریاستی ادارے، صوبائی حکومت ایک لحاظ سے سہولت کاری کر رہی ہے ان قوتوں کی جو کہ بیرونی فنڈنگ، بقول ان کے بیرونی فنڈنگ کی مدد سے حکومت کے خلاف اس وقت سرگرمیوں میں مصروف ہیں. اب یہی کام دھرنوں والا احتجاج کا کام 2 سال تک مولانا ہدایت الرحمان نے کیا تھا گوادر میں، اور دھرنے بھی دیے، مارچ بھی کیے، اور آج وہ ماشاءاللہ جماعت اسلامی کے نمائندے کے طور پہ گوادر سے وہ نمائندگی کر رہے ہیں گوادر کے لوگوں کی صوبائی اسمبلی میں. تو کیا وہ بھی فارن فنڈنگ سے کا استعمال کر رہے تھے؟ غیر ملکی عناصر کی اشاروں پہ ناچ رہے تھے، ان کو بھی باہر سے سپورٹ حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ دھرنے دیتے رہے اور احتجاج کرتے رہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بے روزگاری کے خاتمے، انصاف کے حصول اور سرکاری مشینری کی زیادتیوں اور عوام
کہ پیسوں پر عیاشی کے خلاف اگر عوام احتجاج کرتے ہیں، گمشدہ افراد کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، کیا وہ سیاسی دہشت گردی ہے، یا پھر وہ اس آئین کے مطابق مطالبات ہیں جس آئین میں تمام شہریوں کو آرٹیکل 25 کے تحت برابر کے حقوق دیے گئے ہیں، جو شہری 8 سے لے کے 25 آرٹیکل تک جو آئین میں شامل ہیں، بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی حقوق ہیں، چاہے اقتصادی حقوق ہیں، سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کسی کو دہشت گرد قرار دینے سے جنرل پرویز مشرف نے بھی بہت کچھ کیا۔ آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمن کے پتلے جلائے گئے، ان کے مجسمے گرا دیے گئے، گرائے جا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش میں اس وقت ایک جشن کا سماں ہے۔ حالانکہ انہی لوگوں کو شیخ حسینہ نے، سابق وزیر اعظم نے، دہشت گرد قرار دیا تھا۔ اب آپ کو یاد ہوگا صدام حسین اور پھر جوزف اسٹالن جو روس کے سوویت یونین کے سربراہ تھے، ان کے بھی پتلے جلائے گئے تھے جب ایک عوامی تحریک اٹھی تھی۔ تو جب عوامی تحریک اٹھتی ہے بے انصافی کے خلاف، بے روزگاری، ناانصافیوں کے خلاف، تو اس میں پھر کوئی بہت مشکل ہوتا ہے محض سرکاری بیانیوں کے ذریعے ان کو روکنا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس امر کا احساس کیا جائے کہ محض پریس کانفرنس کے ذریعے، بات چیت، الزامات کے ذریعے اور پابندیاں لگانے سے کوئی بھی سیاسی سماجی تحریکیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔